بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ یہ کھانے کے اعتبار سے جو آج کل جیسے آپ نے دیسی خوراک کے متعلق بات کی ہے، ڈالڈا گھی اور یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، کیا یہ ضرر نہیں دیتی گلے کو؟ شیخ، کھانے والی کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی۔ اچھا، کھانے والی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز مضر پیدا نہیں کی۔ ہم کھانے میں جب بے احتیاطی کرتے ہیں نا، وہاں نقصان ہوتا ہے۔ چاول اگر آپ کھا رہے ہیں، چاول کھانے کے درمیان پانی پیتے آپ کی آواز بیٹھ جائے گی۔ اچھا، پہلے پانی پی لیں، چاول کھائیں، ایک گھنٹہ ریسٹ کریں، آپ کے گلے کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ نے گھی والا سالن استعمال کیا، کھانے کے آخر میں ایک خشک لقمہ استعمال کر لیں، وہ 2 یا 3 لقمے استعمال کر رہے ہیں تو سارا گھی اتار کے نیچے لے جائے گا، وہ آپ کا گلا بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ یہ سرسوں کے تیل کے متعلق بہترین چیز ہے، بہترین سونا ہے۔ سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل، اس کو سالن میں استعمال کیا جائے۔ سالن پکائے اسی میں جائے۔ اور میں آپ کو ایک مفید چیز بتاتا ہوں، رمضان کے اندر اکثر حفاظ تراویح پڑھاتے ہیں، ان کے گلے کا کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، کسی کام کے گلے نہیں ہوتے۔ 10 تراویح بڑے شوق سے پڑھائیں، 5 دنوں کے بعد گلے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ پورا مہینہ پرہیز کرنی پڑتی ہے پکوڑوں سے۔ میں کہتا ہوں سرسوں والے تیل کے اندر ابھی 2 سال سے میرا تجربہ ہوا ہے، سرسوں والے تیل میں گھر میں پکوڑے بنا کے کھاتا ہوں، یقین جانے 2 سال سے جیسا قرآن سنا رہا ہوں نا، پچھلے میں 15 قرآن ایسے نہیں سنا سکا۔ سرسوں والے تیل میں پکوڑے بنا کے آپ کھائیں، رمضان میں دیکھیں کیسے گلا چلتا ہے آپ کو۔ تو کوئی بھی چیز کھانے کی بڑا نقصان نہیں دیتی، ہر چیز کے کھانے۔ اب دیکھیں گرم چائے آپ نے پی ہے، گرم چائے پینے کے فوراً بعد 2 منٹوں کے بعد آپ نے ٹھنڈا یخ پانی پی لیا، اب گلے نے کدھر جانا ہے بتائیں؟ گلے کا کیا اور جو گلے کی رگیں ہوتی ہیں نا، وہ بالکل باریک ہوتی ہیں، ہماری سوچ سے زیادہ باریک ہوتی ہیں، انتہائی نازک ہوتی ہیں۔ جس وقت سو کر اٹھیں اس وقت چیخ چیخ کے پڑھنا، اونچی اونچی آواز سے پڑھنا۔ اب میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، اس وقت آپ مجھے کہیں قاری صاحب تلاوت سنائیں، میں کانوں کو ہاتھ رکھ کے چیخ مارنا شروع کر دوں، گلے کی باریک باریک رگیں ان کو گرم کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بالکل اس طرح جب گلے کے ساتھ الٹے سیدھے پنگے کرتے ہیں تو ایک تو گلا بھی کام کا نہیں رہتا، اور دوسرا کھانے کی چیزوں میں جس وقت بے احتیاطی کرتے ہیں تو پھر بھی گلا کسی کام کا نہیں رہتا۔ اچھا حضرت، ایک سوال جو آپ کی اسی گفتگو کے دوران جو میرے ذہن میں پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ 15 منٹ کسی قاری کو سنا جائے اور پھر بند کمرے میں اس کی مشق کی جائے، جی جی، تو 15 منٹ کسی ایک مخصوص رکوع کو کچھ دن کے لیے اسی رکوع کو سنا جائے، یا مختلف کہیں سے بھی قاری کو سنا جائے؟ نہیں، ایک ہی قاری ہو، ایک ہی قاری ایک ہو، قاری بھی ایک ہو، رکوع بھی ایک ہو، اچھا ایک ہی ریکارڈنگ۔ جس وقت تک آپ کی اور اس کی بھی آواز میں 19-20 کا فرق نہ ہو، اس وقت تک اگلی ریکارڈنگ نہیں چلانی ہے آپ نے۔ اچھا، بعض کیا اکثریت کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک رکوع تو چلو ہمارا ان کی آواز کے متعلق برابر ہو جائے گا، ان کے مثل ہو جائے گا، اگلا رکوع تو ہم اس کی مثل نہیں پڑھ سکتے نا، وہ کیسے کریں گے؟ ضرورت اس وجہ سے وہ نہیں کرتے پھر۔ ضرورت ہی نہیں ہے، اگلا رکوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو نہیں، عالم اسلام کو چیلنج دیتا ہوں، اچھا، اور آپ میری اس بات کو شاید آپ کے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، ٹھیک ہے، لیکن آواز کے کاریگر، آواز کے ڈاکٹر لوگ میری اس بات کی تصدیق کریں گے، جن لوگوں کا آواز سے واسطہ ہے۔ جب بھی کسی قاری کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ یاد کر لیتے ہیں نا، آپ کا سارا قرآن ویسا ہی ہو جاتا ہے، خود بخود آٹومیٹک۔ ماشاء شیخ سعود الشریم کے انداز میں آپ نے سورۃ فاتحہ یاد کر لی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے شیخ سعود الشریم کو نہیں سننا، سورۃ فاتحہ کے بعد آٹومیٹک آپ کی آواز سورۃ فاتحہ کی طرح بنتی جائے گی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جس کے اوپر جوانی الحمدللہ گزار کے بڑھاپے کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ اللہ، یہ واقعی انتہائی مؤثر قسم کی بات ہے جو آپ نے فرمائی ہے۔ یہ ایک جو اہم سوال ہے، ماشاءاللہ آپ کی ساری باتیں اہم ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ آپ زر سے لکھنے کے قابل آپ کی یہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے اوپر تا حیات قائم و دائم رکھے۔ اکثر والدین پریشان ہوتے ہیں
حضرت اس متعلق کہ ہم اپنے بچے کو حفظ کی کلاس میں کس وقت بٹھائیں؟ کون سی عمر ان کے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کو حفظ کی کلاس میں بٹھائیں؟ تو بعض ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں آپ جی اسکول پڑھائیں 5ویں 8ویں تک پڑھا کے اس کے بعد بٹھائیں. بعض اوقات بچے کی بھی نوعیت مختلف ہوتی ہے. بچے کی عمر پہلے ہی 12 سال 13 سال تک ہوتی ہے تو وہ جو 8ویں پوری کرے گا تو 15 سال تک ہو جائے گا. تو اب اس کا کلاس میں بیٹھنا کیسا ہے؟ یا اس کو اتنی عمر میں 7 سال کی عمر میں بٹھا دیں، کیا یہ عمر کے لیے اس کے لیے بہتر ہے؟ کون سی عمر اس کے لیے بہتر ہے اور کیا اس کے بارے میں آپ رہنمائی کریں گے؟ 10 سال تک بچے کو قرآن دیکھ کے پڑھانا چاہیے. 10 سال تک 10 سال تک دیکھ کر 7 سال کی عمر میں اس نے پڑھا، حفظ شروع نہیں کروانا. بعض لوگ شروع کروا دیتے ہیں، اس کا رزلٹ بہت زیادہ کمزور نکلا ہے. جو کچی عمر کے اندر لوگ کہتے ہیں نا جو چیز ذہن میں بٹھا دی جائے وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے، تو کچی عمر کی باتیں ذہن سے نکل بھی جلدی جاتی ہیں. بالکل. جو بچپن ہمارے ذہن میں آج تک محفوظ ہے نا، وہ ہمارے شیطانی کام ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے. جی بالکل. قرآن شیطانی کام نہیں ہے، قرآن پڑھائی ہے. بچپن کی عمر میں جو کچھ پڑھا ہے 4 سے 5 سال کی عمر میں، وہ مجھے 40 سال کی عمر میں بتائے نا کیا پڑھا ہے آپ نے، کیا یاد ہے آپ کو؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے. 10 سال کی عمر کے بعد بچے کا نا، اس وقت بندے کا بچپن بالکل اینڈڈ میں ہوتا ہے اور جوانی بھی شروع نہیں ہوئی ہوتی. یعنی اس وقت بچہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. 10 سال وہ ناظرہ پڑھے یا 10 سال کی عمر تک؟ 10 سال کی عمر تک. اس 7 سال میں تو شیخ 7 سال کی عمر کے اندر تو نماز دیکھ کے فرض ہوتی ہے، آہستہ آہستہ نماز کی طرف منتقل ہونا بندہ شروع ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ 3 سال ان کو تقریباً ناظرہ پڑھائے. جی 3 سال. 7 سال میں شروع کرا دیں اور 10 سال کی عمر پہنچے تو اس کو جو ہے نا یہ 3 سال اس کا یہ قرآن کریم اس کا ناظرہ ہو چکا ہو. جی. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت 10 سال کی عمر کے بعد بچہ حفظ شروع کرتا ہے نا، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. میرے بڑے بھائی تھے، انہوں نے دیکھ کے نہیں پڑھا اور میں نے 9 بار دیکھ کے پڑھا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی 9 بار 10 سال کی عمر تک میں نے دیکھ کے پڑھا ہے. میرے بڑے بھائی نے دیکھ کے نہیں پڑھا. اس کو اس استاد نے جتنا مارا ہے نا اتنا جیلوں میں ریمانڈ بھی نہیں لگتا. اچھا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس بندے کو دیکھ کے ہی قرآن نہیں آتا تھا اور استاد ایک دفعہ سبق اس سے سن کے اسے زبانی سنتا تھا. بندے کو دیکھ کے نہیں آ رہا، وہ زبانی سن رہے. 10 سال کی عمر تک کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے، بچے کو دیکھ کے یاد نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہر ماں باپ ہمارا بچہ بڑا ذہین ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں بچے. مایوسی کی طرف. اور 10 سال کی عمر تک جس وقت زیادہ سے زیادہ وہ دیکھ کے پڑھ چکا ہوگا، قرآن کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت بن جائے گی. 7 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک جو اسے ذلیل کر کے حفظ کرنا ہے، درمیان سے اکثر بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن 10 سال کی عمر تک زیادہ سے زیادہ دیکھ کے پڑھے گا، انشاءاللہ 2 سالوں کے اندر ابوبکر حیات کی باتوں کا رزلٹ دے گا انشاءاللہ. اچھا حضرت، آپ کے یہ پچھلے جملے سے مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آیا. وہ یہ کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ بچے بچپن میں مثال جو 7 سال کی عمر میں جو ان کو باپ کی جبر سے ان کو کلاس میں بٹھایا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور وہ علمی بات وہ چیزیں تو بچپن کی یاد نہیں رہتی. اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے. ٹھیک ہے، شیطانی چیزیں تو یاد ہوتی ہیں. بالکل این اسی کے مطابق لوگ بٹھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو، پڑھواتے ہیں 7 سال کی عمر میں. وہ باپ کے جبری سے پڑھ لیتا ہے، حفظ کر لیتے ہیں، اس کو یاد بھی ہو جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھول جاتا ہے. بعد میں اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، آگے پھر کالج، پھر یونیورسٹی، وہ بھول جاتا ہے قرآن. لیکن پھر زمانہ گزارنے کے بعد اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے قرآن یاد کر لینا چاہیے کہ میں اس کو یاد کروں. لیکن اب وہ مایوس ہو، اب اس سے ناظرہ بھی اس کو نہیں آتا. ایسے شخص کے لیے کہ وہ دوبارہ کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب تو بال بچہ دار ہے، اب تو اس کے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اب وہ حفظ کی کلاس میں بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس کے لیے کوئی ایسا راستہ ہے کہ وہ قرآن کریم کو اب یاد کرے بغیر حفظ کی کلاس میں بیٹھے؟ استاد جی اس کے لیے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے گردان بہت ضروری ہے. گردان مطلب یعنی حفظ اس کا قرآن مکمل ہو گیا، اب دوبارہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر 1 پاؤ سبق، 1 سپارہ سبکی اور 3 سپارے منزل، اس چیز کو گردان کہتا ہے. اس طریقے سے پورا قرآن نکالنا ہے. یہ کسی قاری کو سنانا ہے یا اپنے ساتھ اس کو دہرانا ہے؟ حفظ کی گردان حفظ کی کلاس میں ہوگی. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ایک شخص کے لیے یہ چیز ناممکن کے درجے میں ہے. میں شخص جواب دے رہا ہوں. جی جواب یہ ہے کہ اس نے گردان کی ہے یا نہیں کی. حفظ کے بعد اگر اس نے گردان نہیں کی تو یہ حفظ شمار نہیں ہوتا. اچھا. یہ حفظ اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا. اور
اگر اس کو حفظ کے اندر ہی منزل اتنی اچھی یاد تھی تو وہ سمجھتا ہے مجھے گردان کی ضرورت ہی نہیں تھی قاری صاحب، مجھے تو قرآن بہت پیارا یاد تھا، حفظ کرنے کے بعد کئی قرآن سنائے تھے، اب آ کے بھول گیا مجھے۔ تو اس کے لیے پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم مختص کرے، اس ٹائم کے اندر روزانہ وہ نہ یاد کرنا شروع کرے۔ روزانہ 2 رکوع یاد کر سکتا ہے، 3 رکوع یاد کر سکتا ہے، جتنا یاد کرے نا، کوشش کرے اگر فرصت ملتی ہے تو خود نمازوں کے اندر اس کو پڑھے۔ اچھا، اگر نمازوں کے اندر مطمئن نہیں ہے تو پھر اب وہ کلاس میں نہیں جا سکتا، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی ڈیوٹی نہیں ہے جس میں چھٹی نہ ہو۔ جی، ڈیوٹیوں کے درمیان رکوع 2 رکوع جتنا یاد ہو تھوڑا کرتا رہے۔ ایک ہفتے کے بعد چھٹی کے دن جا کے حفظ کی کلاس میں کسی حفظ کے مدرس کو جا کے پچھلے ہفتے کے منظر کا ٹیسٹ دے دے۔ آسان کام ہے، ایک دن تو ہفتے میں دے سکتا ہے نا، 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے میں جا کے حفظ کا ٹیسٹ دے دے، دوسرے ہفتے میں جائے تو پچھلی منزل کا ٹیسٹ دے دے، پورے مہینے کے بعد جس ٹائم جائے تو پورے مہینے کا منزل کا ٹیسٹ دے دے۔ اس طریقے کے ساتھ 1 مہینے کے بعد اس کو منزل کا نتیجہ ہوگا اس کے سامنے۔ اچھا، لیکن بعض لوگ دیکھیں حافظ ہوتے ہیں لیکن قرآن بھول جاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف دیکھ کر نہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ دیکھ کر شیخ اگر 10 سال بھی آپ دیکھ کر قرآن پڑھتے رہے نا، جس وقت آپ قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی نتیجہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا یاد ہوا ہے۔ جی، لیکن جس وقت آپ یاد کرتے ہیں نا، چاہے 2 آیتیں ہی یاد کریں آدھے گھنٹے میں، تو اٹھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک نتیجہ ہوتا ہے کہ مجھے 2 آیتیں یاد ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت اس لیے صرف دیکھ کر پڑھنے پہ انحصار نہ کریں۔ آج کل یہ رواج بن چکا ہے حضرت، آج کل یہ رواج بن چکا ہے۔ اکثر حفاظ جو میں نے دیکھا ہے، جہاں تک میری معلومات کے مطابق ہے، ان کو مشورہ ملا ہی ہے، وہ بھی قراء حضرات کی طرف سے ملا، یعنی اپنے اساتذہ کی طرف سے یا کہیں کسی اور پیش امام کی طرف سے، جو بھی ان کو مشورہ یہ ملا ہے کہ آپ روز جو ہے کم سے کم 3 سپارے نازلہ دیکھ کے پڑھا کریں۔ اور وہ اس کی مثال کیا دیتے ہیں کہ دیکھیں مسجد میں کتنے ایسے بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو یاسین روز فجر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ ہماری مائیں مستورات جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ سورہ یاسین پڑھتی ہیں، سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ یہ پڑھتی، ان کو یاد ہو جاتا ہے زبانی۔ تو لہٰذا آپ بھی جب اس کو زیادہ پڑھیں گے، مثال 3 پارے پڑھیں گے، 10 دن میں قرآن پاک مکمل ہوگا، 1 مہینے میں 3 مکمل، تو سال میں کتنے ہوگا؟ تو سال کے اختتام پہ آپ کی منزل اچھی خاصی ایسا ہوگا کہ آپ کا قرآن کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہوگا، تو آپ پھر جب یاد کریں گے تو 1 مہینے میں آپ کو یاد۔ شیخ میں اس بات سے اکتفا نہیں کروں گا، اچھا، بلکہ میں ہی اکتفا نہیں کروں گا۔ آپ کے اس سوال کو ہر دیکھنے والا بندہ میرے جواب کے بعد وہ میرے جواب کے ساتھ وہ انشاءاللہ اگری کرے گا۔ مجھے یقین ہے جو نانیاں دادیاں یا بابے یا بابی یاد کر رہے ہوتے ہیں نا قرآن، وہ سورہ رحمان کے 2-3 صفحے روز بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ رحمان کو ہی بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایک حافظ قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ پورا قرآن روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک چیز روزانہ آپ کے ذہن سے گزر رہی ہے، اور ایک بندے کے بارے میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی شادی شدہ ہے، بال بچے دار ہے، مصروف ہے، جی، تو وہ 3 سپارے پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے؟ اس کے پاس وہ پڑھے گا؟ کون پڑھتا ہے؟ کوئی دنیا دار بندہ جس کو قرآن بھول چکا ہو اور روزانہ وہ دیکھ کر 3 سپارے پڑھتا ہو، ایسے بندوں کو قرآن بھولتا ہی نہیں ہے جو روزانہ 3 سپارے پڑھے۔ بالکل، یہ بات تو حقیقت ہے۔ جو بندہ روزانہ 3 سپارے پڑھے قرآن بھولتا ہی نہیں ہے، بھولتے ہی انہیں جو پڑھتے ہی نہ ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، جو بابی یاد کر رہا ہوتا ہے، نانیاں دادیاں گھروں میں، وہ سورہ یاسین کو روزانہ سورہ رحمان کو بار بار ریوائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو بھولنے والا بندہ ہے اس کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، تبھی تو بھولا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کرنی ہے، 3 سپارے والے بندے تو بات ہی اور نکل گئی۔ جی تو اس لیے جو قرآن بھولا ہوا بندہ ہے نا، روزانہ تھوڑا یاد کرے اور جا کے کسی حفظ کے قاری کو جس دن چھٹی ہو جا کے ٹیسٹ دے، آسان حل ہے۔ جا کے اگر حفظ کے قاری کو وہ اسی طرح ٹیسٹ دیتا رہے، دیکھیں ڈیوٹی کے دن میں بندہ چھٹی کے دن سارا دن بال بچوں کو دے، گھر کے کاموں کو دے، فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کون سا کینیڈا، دبئی یا یوکے آپ نے وزٹ کے لیے جانا ہے اگر آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں؟ ہاں بالکل، فجر کی نماز کے بعد ایک گھنٹہ پتہ نہیں گھر میں ناشتے کے انتظار میں گزر جاتا ہے، وہ کسی حفظ کی درسگاہ میں جا کر یا پیش امام کو اگر آپ ٹیسٹ دے دیں تو مہینے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کر وغیرہ حیات کی باتیں حضرت کام کی تھی کتنی فضول ہے۔ بات آپ کی ہے نا کہ مستقل مزاجی نہیں،
یاد ہی نہیں کرتے, ٹینشن ہی نہیں ہے. جی جی بالکل, مستقل مزاجی نہیں. اگر مستقل مزاجی ہو تو یہ آپ کے جو بیان کردہ جو ہیں, یہ جو آپ نے بیان کیا ہے, جی جی, جو طریقے آپ نے بتائے ہیں, تو یقیناً جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا ہارتا ہی نہیں ہے بندہ, ہارتا ہی نہیں ہے بندہ. ٹائم روزانہ 15 سے 20 منٹ قرآن کو نہیں دے سکتے ہم, اور بندہ حافظ قرآن ہو, جتنا قرآن بھولا ہو, حافظ قرآن ہو اور 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع یاد نہ ہو, کون مانتا ہے یہ حافظ؟ بندہ حافظ ہو 15 سے 20 منٹوں میں آدھا رکوع پکا یاد ہو جاتا ہے. اچھا, یہ روز آدھا رکوع یاد کر لے, یا ایک رکوع یاد کر لے, یا 2 رکوع, جو بھی اس نے ترتیب بنا لی, جتنی بھی ترتیب بنا, اب یہ روز روز تو یاد کر رہے ہیں, لیکن پچھلا وہ کہے کہ میرے سے پچھلا بھول جاتا ہے, کیونکہ تازہ تازہ جو یاد کیے. شیخ ٹائم تقسیم ہوتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ اس نے دیا ہوا ہے نا, تو 15 منٹوں میں آج پچھلا رکوع ریوائز کرے, جو غلطیاں اس طرح غلطیاں یاد کرے, اگلے 15 منٹوں میں جتنا یاد ہو یاد کرے. رکوع ضروری نہیں ہے, جتنا یاد ہو یاد کرے. اگلے دن پہلے 15 منٹوں میں پچھلا سارا ریوائز کرے, پھر اس کے بعد آگے چلے اس طریقے سے. اس میں بھی سب کی منزل کوئی وہ بنانی پڑے گی. جی جی, ورنہ 15 منٹ میں بڑھتا رہے گا, پھر تو اس کو 15 منٹ میں دہرانا مشکل ہو جائے گا. میں آپ کو اس کا ایک آسان جواب دیتا ہوں. حفظ جس بندے نے کیا ہونا, اس کو پتا ہوتا ہے سبق سب کی منزل کیا ہوتی ہے. اس نے سبق سب کی اور منزل کی جو ٹائمنگ ہے نا, اس نے آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرنی ہے, بس جیسے مرضی کرے. بالکل, ہاں, بندہ خود وہ آدھے گھنٹے میں ایڈجسٹ کرے, اور جو ہر 6 مہینوں بعد یا مہینے بعد یا سال کے بعد حفظ کے مدارس میں ٹیسٹ دیتا تھا نا, وہ ہر ہفتے میں جا کے اس نے کسی بندے کو دینا ہے. بس وہ منزل کو, میں تو کہتا ہوں منزل کا تو چھوڑ دے, رواج ختم ہو چکا ہے منزل کا. آج کل قرآن یاد ہوتا ہے سب کے بھی. اگلا سبق یاد کریں, پچھلے 15-20 منٹوں میں جتنا دہرا سکتے ہیں دہرا لیں, اور ہفتے کے بعد کسی بندے کو جا کے ٹیسٹ دے دیں. مجھے امید ہے کہ مہینے کے اندر آپ کو اتنا قرآن یاد ہو جائے گا کہ آپ بڑے فخر سے لوگوں کو بتائیں گے کہ میں بھی حافظ ہوں, اگرچہ آپ ابھی بتاتے ہوئے شرماتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی حقیقت ہے.